حضرت غر کی بیٹی اچانک بچی تھی، عمر 8 یا 7 سال تھی، ٹہلتے ٹہلتے خیموں کی طرف آ گئی۔ دور سے خیمے دیکھے، بچے ہوتے ہیں نا کچھ عجیب چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف جاتے ہیں، ہے کیا؟ انہیں اس سے مطلب نہیں کس کا خیمہ، دوڑتے دوڑتے آئی نہ خیمے حسین کی طرف۔ اس نے خیموں کی طرف دیکھا، سب عبادت میں مصروف ہیں، کوئی تلاوت میں مصروف ہے۔ بچی اٹھی، سیدہ زینب کے قریب آئی نہ قریب میں جا کے بیٹھ گئی۔ سیدہ زینب قرآن کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ جب قریب آئی آپ نے اجنبی بچی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بیٹی کہاں کی رہنے والی ہو، ہمارے خیمے میں کیسے آئی ہو؟ بچی نے اشارہ کر کے کہا مائی وہ جو سامنے خیمے نظر آ رہے ہیں میں اس خیمے میں رہنے والے حر کی بیٹی ہوں، میرا باپ ایک قافلے کا سردار ہے، سپہ سالار ہے فوج کا، میں اس کی بیٹی ہوں۔ اتنا سنانا حضرت سیدہ زینب نے مسکرا کے کہنے لگی تب تو ہمارے گھر کی مہمان ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں بیٹی ہمارا دستور یہ رہا ہے، ہمارے دروازے پہ جب کوئی مہمان آیا ہے تو ہم نے اسے خالی نہیں بھیجا ہے، لیکن افسوس کیا کریں آج ہمارے گھر میں پانی نہیں ایک گھوٹ بھی، اگر پانی ہوتا تجھے پانی پلا دیتے، اگر ایک لقمہ روٹی کا ہوتا ہم تجھے روٹی کھلا دیتے۔ یہ بات آپ نے سیدہ حضرت زینب نے کہی حضرت غر کی بیٹی سے۔ اس کے بعد آپ کی نگاہ اٹھی، اچانک سامنے سے سیدہ سکینہ کا گزر ہوا، آپ نے حضرت سکینہ کو دیکھا، آواز دی، بلایا، کہا بیٹی ذرا قریب آؤ۔ جب قریب آئیں حضرت سکینہ، آپ نے نگاہ ڈالی حضرت سکینہ کے چہرے پہ، آپ نے اپنے کانوں میں 2 بالی پہن رکھی تھی۔ حضرت زینب کہتی ہیں سکینہ جی پھوپھی، کہا یہ ہمارے گھر پہ مہمان بن کے آئی ہے اور کوئی مہمان ہمارے دروازے سے خالی جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم کچھ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت سکینہ مسکرا کے کہتی کیا دینا چاہتی ہو پھوپھی؟ کہا بیٹی اپنے کانوں کی ایک بالی اتار دو تاکہ ہم اس کو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ تمہاری بالی پہنا دی جائیں۔ حضرت سکینہ نے اپنے کانوں کی بالی اتاری ہے، سیدہ زینب نے خود کی بیٹی کو بالیاں دی ہیں۔ جب بچی واپس جانے لگی اللہ اکبر، تب حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی یہ کربلا ہے، کبھی وقت ملے تو ہمارے مدینے آ جانا، تجھے ہم اپنے گھر کا اصول دکھائیں گے، ہم معذرت کے ساتھ تمہیں رخصت کر رہے ہیں، یہاں تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکے۔ بچی نے اتنا سنا ہے، اس کو کچھ احساس ہوا اور کچھ نہ ہوا، وہ دوڑ کر کے اپنے خیموں کی طرف چلی گئی ہے۔ ادھر میرے امام نے اللہ اکبر اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، خطبے نے حضرت غر کے دل میں اثر کیا ہے، لیکن ڈر رہے تھے جائیں تو کیسے جائیں، اگر ان کو انہوں نے ٹھکرا دیا تو کیا ہوگا، اگر انہوں نے مجھ کو معاف نہ کیا تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر کے اپنے فوج کے بیچ میں حضرت غر ہیں۔ اچانک سامنے سے آپ کی بیٹی کا گزر ہوا، جیسی بیٹی کا گزر ہوا نگاہ پڑی بچی کے کانوں پر، بلایا بچی کو، کہنے لگے اے بیٹی جب ہم آئے تھے یہاں پہ تیرے کان میں بالی نہ تھی، بتا تو صحیح یہ بالی کہاں سے لائی ہے؟ اتنی بات بچی نے سنی ہے، اشارہ کر کے کہتی ہے بابا وہ جو خیمے نظر آ رہے ہیں میں صبح ان خیموں میں گئی تھی، بابا جب میں ان خیموں کے اندر گئی میں نے عجیب حال دیکھا، ایک سفید بالوں والی خاتون تھی، انہوں نے اس پیار سے مجھے سینے سے لگایا، ماں میں جب ان کے قریب پہنچی تو ایسا لگا جیسے ماں نے اپنے آنچل میں سنبھال لیا ہو، میں ان کے قریب پہنچی تو بابا ان کے خیمے کی کہانی عجیب تھی، وہ کہنے یہ لگی ہمارے گھر میں پانی تک نہیں ہے، اگر پانی ہوتا تو پلا دیا جاتا، ان کے خیمے میں روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہیں تھا، بابا میں نے ایک پالنا دیکھا ہے، اس کے اندر ایک بچے کو دیکھا ہے، پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، وہ اپنی زبان کو سوکھے ہونٹوں پر پھیر رہا تھا، بابا اس خیمے میں اتنا پانی بھی نہیں ہے جب بچے کی پیاس بجھائی جا سکے، بابا وہ خیمے والے کتنے اچھے ہیں، جب واپس آنے لگی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور کہا تھا کبھی وقت ملے تو ہمارے مدینے آ جانا، وہاں تیری خدمت کر کے غلام ہم تمہاری مہمان نوازی کا حق ادا کریں گے۔ اتنا سننا تھا حضرت غر کی چیخ نکل جاتی ہے، شہزادی کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی جانتی ہے خیمے کس کے ہیں، وہ کون ہے جنہوں نے تجھے اپنے گھر میں بلا کر کے یہ بالیاں دی تھی؟ کہا بابا میں تو نہیں جانتی ہوں۔ حضرت غر کی چیخ نکلی، روئے بیٹی کو سینے سے لگایا، کہتے بیٹی آج اس قبیلے کا گناہگار میں ہوں، ان خیمے والوں کو روکنے والا میں ہوں، میں چاہتا ہوں ان سے معافی مانگو، لیکن ہمت جواب دے گئی ہے۔ تب آپ کی بیٹی نے کہا تھا بابا آپ نے پہچانا نہیں ہے، انہیں جانا نہیں ہے، دم سینے سے نکال دیجئے، اور وہ تو اتنے مہربان ہے اگر دشمن کی بیٹی کو وہ بالیاں دے سکتے ہیں تو بابا اداس نہ ہو، جانا تیرا کام ہے، معاف کر دینا یہ زہرا کے لالوں کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ حضرت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے
تیار ہیں بھی بیٹھنے کے لیے؟ ذرا بولتے مچل کے یا حسین. ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں, ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا, ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. بس اسی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو سنیں. بہت اچھا بھی حضرت. اتنی بات سنی نا, حضرت حر کے دل میں خیال آیا, چل ہمت کر, اگر تیری بیٹی کو خالی نہیں لوٹا سکتے تو حر تجھے کیسے خالی لوٹا سکتے ہیں. آئے, قدموں پہ گر گئے. آقا خطا میری تھی, راستہ میں نے روکا, آپ کا مجرم ہوں میں, مگر میرے حضور معافی چاہتا ہوں. کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ میرے حسین نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حضور میرا نام حر ہے, اور حر کے معنی ہوتے ہیں آزاد کے. فرماتے ہیں سن, آج تک تو دنیا سے آزاد تھا, آج علی کے بیٹے نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. یار کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فرماتے ہیں جا, ہم نے تجھے آج جہنم سے آزاد کر دیا. حضرت حر نے اتنا سنا ہے, کہتے ہیں آقا پھر تو غلامی کا حق ادا کرنے دیجئے. کیا کرو گے؟ کا اجازت تو میں سر کٹانا چاہتا ہوں, آپ کی عظمت پہ اپنا خون بہانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میرے امام نے اتنا سنا, فرماتے ہیں حر جاؤ اپنے بچوں میں جا کے زندگی گزارو. کہتے ہیں نہیں آقا, اب مجھے اجازت دے دیجئے, میں بتانا چاہتا ہوں اب تک میں تمہارے ساتھ تھا, اب میں حسین کے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. اب حضرت حر کو میرے حسین نے اجازت دی ہے. سوار ہوئے گھوڑے پر پہنچے دشمنوں کے سامنے. دشمنوں نے دیکھا آگ ببولا ہو گئے. امیر ابن سعد کہنے لگا اسے مزہ چکھاؤ, ہمارا ساتھ چھوڑنے کی سزا کیا ہے اسے بتاؤ. ان کو اندازہ تھا حر کی طاقت کا, وہ جانتے تھے یہ کتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. یار جو رات و دن جس کے بیچ میں رہے ہوں وہ اس کا کون سا ہنر نہ جانتے ہوں گے. انہوں نے حضرت حر کی طاقت کے حساب سے ڈبل لوگ بھیجے حضرت حر کو قتل کرنے کے لیے, لیکن جتنے آئے تھے سب کے سب کٹ کے زمین پہ تڑپ رہے تھے. عمر ابن سعد نے کہا تھا اور تجھے ہو کیا گیا ہے کہ جب تو ہمارے بیچ تھا تو اتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, اب تم نے ڈبل کو گرا دیا تھا. اور کہتے تم نے پہچانا نہیں ہے, کل تک تمہارے ٹکڑوں پہ تھا, آج میں کربلا والے حسین کے ٹکڑوں پہ بننے لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر. آخرکار تیروں کی بوچھار کی گئی حضرت حر پہ, زمین پہ آئے, شہادت کا جام پیا, یکے بعد دیگرے شہید ہوتے رہے, شہید ہوتے رہے, شہید ہوتے رہے. آخر میں جب باری آئی نا, اللہ اکبر, حضرت غازی عباس کہنے لگے حسین مجھے بھی اجازت دے دو. توجہ ہے آپ کی؟ حسین مجھے بھی اجازت دے دو. اور یار شربت پی پی کے بیٹھنے والوں ان کی پیاس دیکھو. میرے حسین مجھے بھی اجازت دیں. میرے امام نے فرمایا غازی تو میری کمر کا زور ہے, اگر تو چلا گیا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی. اسلام میں 4 علمدار ہوئے, پوری تاریخ اسلام میں 4 علمدار ہوئے ہیں. اور دیکھو نصیب دیکھو, 4 علمدار خاندان بنو ہاشم میں ہوئے ہیں. ایک حضرت جعفر طیار, دوسرے میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ, تیسرے خیبر کے موقع پر مولا علی, چوتھے کربلا کے میدان میں غازی عباس. سبحان اللہ. یہ 4 علمدار ہیں اور چاروں خاندان قریش میں ہیں. فرماتے ہیں تو میری فوج کا علمدار ہے. اتنی بات جب امام نے کہی نا میری فوج کا علمدار ہے, نگاہ ڈالی آپ نے ان شہیدوں کی طرف جو لاشیں پڑی تھیں زمین پر بکھری ہوئی, دیکھ کے کہنے لگے حسین کس فوج کی بات کرتے ہو؟ جس فوج میں اکبر نہ رہا اس فوج کی بات, جس میں قاسم نہ رہا اس فوج کی بات, جس میں عون محمد نہ رہے اس فوج کی بات. فوراً میرے حسین نے فرمایا غازی میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ کہتے ہیں آقا لگتے ہو. کہا پھر میرا حکم خیمے میں جا کے بیٹھ جاؤ. غازی عباس خیمے میں آئے, ام بنین کی یاد آئی, رونے لگ گئے. کہتے ماں کاش تو مجھے آج اجازت دلا دیتی تو آج تیرا بیٹا یہاں شہادت سے محروم نہ ہوتا.
یہ رو رہے تھے، دل میں خیال آ رہا تھا، اچانک پیچھے سے ایک چھوٹا سا ہاتھ غازی کے کاندھے پر آیا۔ آپ نے مڑ کے جب پیچھے دیکھا نا تو وہ ہاتھ کسی اور کا نہ تھا بلکہ حسین کی 7 سال کی شہزادی حضرت سکینہ کا ہاتھ تھا۔ ایک ہاتھ میں مٹی، ایک ہاتھ میں لکڑی کا پیالہ تھا، دوسرا ہاتھ غازی کے کاندھے پہ ہے۔ آپ نے دیکھا شہزادی کی طرف بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہتی ہیں غازی ہر خیمے میں گئی تھی، آج ایک چھوٹی سی ضرورت پڑ گئی ہے۔ کہا کون سی ضرورت؟ کہا آج سکینہ کو کچھ پانی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر! اتنا سنا غازی عباس کی آنکھیں برسنے لگی۔ فرماتے میری شہزادی سکینہ آج 3 دن ہو گئے، میری شہزادی کو آج پانی کی ضرورت پڑی ہے۔ اللہ اکبر! سکینہ کہتی ہے چچا میں ہر خیمے میں گئی تھی لیکن کہیں پانی نہ ملا۔ سب نے یہ کہہ دیا سکینہ اگر پانی ہوتا تو ہم تجھے ضرور دیتے، اس لیے کہ تیری پیاس سے زیادہ تو پانی نہ تھا، تیری ذات سے زیادہ ہمیں پانی پیارا نہ تھا۔ اللہ اکبر! کہتی ہیں غازی آج میں پانی اپنے لیے لینے نہیں آئی ہوں بلکہ میرا بھائی پالنے میں لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو وہ مجھ سے گردن کے ذریعے زبان کے اشارے سے بات کر رہا تھا لیکن آج میرا اصغر ناراض ہو گیا ہے، اس نے گردن پھیر لی ہے، وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چچا ایک تھوڑے سے پانی کا سوال ہے، سنا کہ آپ کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں گیا ہے، آج میرے بھائی کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دیجئے۔ اتنا سنا غازی عباس کہتے ہیں بیٹی میں مجبور ہوں، تمہارے والد مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اتنا سنا نا حضرت سکینہ سن کے واپس پلٹی، کہنے لگی چچا اگر یہ بات ہے تو کوئی بات نہیں، بڑی حسرتیں لے کے آئی تھی تمہارے دروازے پر، بڑی آرزوؤں کے ساتھ آئی تھی لیکن افسوس آج غازی کی چوکھٹ سے سکینہ خالی جا رہی ہے۔ اتنا کہہ کر کے سیدہ نے چند قدم بڑھائے تھے، غازی عباس کی چیخ نکل جاتی ہے، فرماتے شہزادی ٹھہر جائیے۔ حضرت سکینہ ٹھہر جاتی ہیں اور پھر آپ نے یوں بازو پھیلائے شہزادی کی طرف، حضرت سکینہ دوڑ کر کے آئیں، چچا کی گردن میں ہاتھ ڈالا، لپٹ کے رونے لگی۔ کہتی ہیں چچا اگر میری پیاس کا معاملہ ہوتا تو میں پیاسی مر جاتی، پانی کا سوال نہ کرتی۔ 3 دن ہو گئے پانی کو لیکن چچا میں نے آپ سے پانی نہیں مانگا ہے، آج میرا اصغر اتنا پیاسا ہے کہ اس کی گردن تک نہیں گھوم رہی ہے، اب اس کی زبان تک چلنا بند ہو گئی ہے، بھائی کی پیاس نے مجبور کر دیا ہے۔ اور یار بہنیں ہوتی ہیں بھائیوں کا درد گوارا نہیں ہوتا ہے، یہ بہنیں ہوتی ہیں جو بھائیوں کے درد کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ فرماتی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے اس لیے آ گئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں پھر ٹھیک ہے اگر ہو سکے تو آؤ، میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں اور تم وہاں آؤ، پھر زہرا کا باپ زہرا کا بیٹا جانے اور یا پھر ان کا غلام جانے۔ یہ کہہ کے آپ آئے ہیں، آنے کے بعد پھر آپ نے جانوے ادب طے کیے، میرے امام کے خیمے میں بیٹھ گئے۔ جیسی بیٹھے ہیں آ کر کے امام علی مقام فرماتے غازی پھر آ گئے ہو؟ کوئی جواب نہ دیا، گردن جھکا کے بیٹھے ہیں۔ فرماتے حسین غازی میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میدان کربلا جاؤ گے تو میری جو فوج ہے اس کا علم نیچا ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا میری کمر ٹوٹ جائے گی، پھر فوج کا علم کون اٹھائے گا، میری جماعت کا علمبردار کون ہوگا؟ کوئی جواب غازی نے نہیں دیا ہے۔ اتنے میں ایک ہاتھ میں مشکیزہ لے کر کے حضرت سکینہ آئی ہیں، آنے کے بعد وہ مشکیزہ لا کر کے غازی عباس کے کاندھے پہ رکھا اور کہتی چچا دیر کس بات کی ہے، میرا اصغر پیاسا ہے، پانی لا کر کے دیجئے۔ اتنا کہا حضرت سکینہ نے، غازی عباس کی نگاہ اٹھی ہے، آقا حسین کے چہرے پہ جا کے پڑ جاتی ہے، جیسی حسین کے چہرے پہ آئی ہے اب کیا دیکھتے ہیں، غازی کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں، حسین کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں۔ میرے غازی نے کہا تھا آقا اب بتائیے کیا کرنا ہے، سکینہ وہ ہے جس کی کبھی آپ نے نہیں ٹالی ہے اور آپ وہ ہو جس کی کبھی میں نے نہیں ٹالی ہے، اب بتاؤ کیا کروں؟ اگر آپ کی مانتا ہو تو سکینہ کی نافرمانی ہوگی، اگر سکینہ کی مانتا ہو تو آپ کی نافرمانی ہوگی، فیصلہ آپ کا ہے۔ اتنا میرے حسین نے سنا ہے، فرماتے غازی پھر جیسے سکینہ کہتی ہے ویسا ہی کر دے، جو یہ کہہ رہی ہے وہی کرو۔ اتنا سننا تھا، غازی اٹھے ہیں، اپنے خیمے میں آئے ہیں، مشکیزہ ہاتھ میں ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ جب تلوار ہاتھ میں دیکھی میرے حسین نے فرمایا یہ تلوار کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہ حضور پانی لے کر کے آنا ہے، 22,000 کا پہرا ہے، ایسے تھوڑی دے دیں گے پانی۔ میرے حسین نے کہا تھا غازی خبردار تلوار مت چلا دینا، اگر تم نے تلوار چلا دی تو تاریخ
تاریخ جب لکھی جائے گی مؤرخ لکھے گا کہ علی کے بیٹے پانی کے لیے لڑتے لڑتے مر گئے تھے، کہا ہم یہاں پر تلوار چلانے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پہ صبر دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، غازی عباس نے تلوار نیام میں ڈالی ہے، بیٹھے ہیں سوار ہوئے ہیں گھوڑے پر، اور جب چلے گئے میدان کی طرف میرے حسین نے فرمایا تھا ام بنین آ جاؤ، شہر فاطمہ آ جاؤ، شہربانو آ جاؤ، اور سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ فرماتے ہیں تم کہا کرتی تھی نا کہ میرے بابا علی کیسے لگتے تھے، آؤ تمہیں علی کا جلوہ دکھاؤں۔ اتنی بات جب کہی نا تو شہزادیاں اپنے اپنے خیموں کے تنابے کے آڑ میں آ گئی، حضور کدھر ہے علی؟ فرمایا جسے علی دیکھنا ہو وہ میرے غازی کا چہرہ دیکھ